السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہم زکوٰۃ کے مسائل کا آغاز کر رہے ہیں۔ کتاب جو ہے وہ اقبال کیلانی کی ہے، آپ لے لیجئے گا۔ نماز کے بعد زکوٰۃ دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے اور زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک کرنا، نشو و نما کرنا، اضافہ کرنا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں بال میں سے کچھ حصہ نکال کر بال کو پاک و صاف کرنا اور حلال کرنا، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی سے جہاں انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، وہیں گناہوں کی بخشش کا بھی یہ مال ذریعہ بنتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے نفس پاک ہو جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جی صفائی کیسے ہوتی ہے دل کی؟ مال کی محبت کم ہو جاتی ہے، اور جب مال کی محبت کم ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے مال دیا جاتا ہے نا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت ہی میں تو یہ قربانی دیتا ہے نا، کیونکہ انسان کو مال سے بہت محبت ہوتی ہے، اور دل میں اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، شکر گزاری آ جاتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ دینے سے ظاہری طور پر تو مال کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مال کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی مادی طور پہ بھی، معنوی طور پہ بھی۔ مادی طور پر مال اس طرح بڑھتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال میں خیر و برکت ہو جاتی ہے، مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور معنوی طور پہ اس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب قیامت کے دن بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ یہ قرض حسنہ ہوگا، جیسے کہ کہا جاتا ہے ایک کھجور کا ٹکڑا احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائے گا قیامت کے دن، اگر اللہ چاہے گا تو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی کئی گنا بڑھا کر لوٹاتے ہیں خیر و برکت کے ساتھ ساتھ، اور زکوٰۃ دینے سے انسان دنیا و آخرت میں خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، غم و رنج سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آج ہم سب سے پہلے نیت کے مسائل کے بارے میں جانیں گے، پھر زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر زکوٰۃ کی فضیلت کے بارے میں۔ النیت، نیت کے مسائل۔ پہلی حدیث ہے اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، رواه البخاری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، یا جس نے عورت حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی، بس وہ ہاجر کی ہجرت اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی جس غرض کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ نکالتے وقت جو نیت ہے اس کا کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ، درست نیت کے ساتھ
اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، اور طریقہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نیت کی درستگی ہر عمل کی قبولیت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم اسی وجہ سے نیت کے مسائل کے بارے میں جان رہے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے حساب لگایا جائے اور زکوٰۃ کی نیت سے دیا جائے۔ یہ نہیں کہ ادھر ادھر آپ نے دے دیا، ایسے ہی دے دیا اور بعد میں سوچا کہ اوہ میں نے تو ادھر بھی دیا ادھر بھی دیا، چلیں وہ سارا اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے طور پہ آپ قبول فرما لیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ نیت کی جاتی ہے، حساب لگایا جاتا ہے اور پھر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ہجرت جس نیت سے کی ہوگی اس نیت کے حساب سے اجر ملے گا۔ اگر کسی نے اس لیے ہجرت کی کہ یہ عورت بھی ہجرت کر رہی ہے، میں نے تو بالکل نہیں جانا تھا، لیکن اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں بھی ہجرت کر لیتا ہوں، تو بس پھر وہ عورت ہی ملے گی، ہجرت کا اجر نہیں ملے گا۔ اسی طرح کسی اور ذاتی مفاد کے لیے ہجرت کی تو وہ مال و متاع ہی ملے گا، جس کے لیے ہجرت کی ہوگی، ہجرت کا اجر نہیں ملے گا جب تک ہجرت کی نیت سے نہیں کوئی ہجرت کرے گا۔ اگلی حدیث ہے، دکھاوے کی زکوٰۃ، لباس اور روزہ سب شرک اصغر ہے، یعنی چھوٹا شرک ہے۔ عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، رواہ احمد۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی لباس پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اس سے احمد نے روایت کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں دکھاوے کی زکوٰۃ، لباس اور روزہ شرک اصغر کیوں ہیں۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی کام کرنے کی بجائے انسان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے نمازی ہیں، کتنا ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم کتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس وقت ہم انسان کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، اللہ کے حق میں انسان کو شریک کر دیتے ہیں۔ خوش تو صرف اللہ کو کرنا چاہیے، راضی تو اللہ کو کرنا چاہیے، تو ایسا کر کے ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ لباس شرک بن جاتی ہے جب ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبے سجدے کرتے ہیں، یا ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن جب کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو دکھانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں یا نماز کو لمبا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح دکھاوے کا صدقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت مند آئے تو اکیلے میں اس کو دھتکار دیا جائے اور سب کے سامنے بڑی بڑی رقمیں دے کر ویڈیو بنوائی جائے یا تصویریں کھنچوائی جائیں، یا ویسے ہی تعریف چاہی جائے، ناموری اور شہرت حاصل کرنے کے لیے اس کو دیا جائے زکوٰۃ کو۔ فردیت الزکاتی، زکوٰۃ کی فرضیت، یعنی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ حدیث ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے،
نمبر 1، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے عہد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی۔ قال جریر بن عبد اللہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة وایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم، رواہ البخاری۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے۔ اس کی جگہ کوئی صدقہ خیرات یا ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے زکوٰۃ کا فرض ساقط نہیں ہوتا، یعنی زکوٰۃ کا جو فرض ہے اس کی ادائیگی پھر نہیں ہوتی۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ وکفر من کفر من العرب فقال عمر رضی اللہ عنہ کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ فقال واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال واللہ لو منعونی اناقا كان يؤدونها إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضی اللہ عنہ فواللہ ما هو الا ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر رضی اللہ عنہ فعرفت انہ الحق، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے لوگ کافر ہو گئے اور زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگوں سے کیوں کر جہاد کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ جب یہ کہنے لگیں تو انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانیں مجھ سے بچا لیں، یعنی کلمہ پڑھنے والے سے جنگ نہیں کی جا سکتی، اب اس کا مال اور اس کی جان حفاظت میں آ جاتے ہیں مگر حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں تو اس سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ کا مال حق ہے۔ واللہ اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے ضرور لڑائی کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا اور میں جان گیا تھا کہ حق یہی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مال کا حق ادا کرنے سے مراد ہے اس مال کی زکوٰۃ دی جائے،
اور اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ ایک ہے ان 5 میں سے۔ لہٰذا زکوٰۃ کا انکار کرنے والا دراصل اسلام کے ایک بنیادی فرض کا انکار کر رہا ہوتا ہے نا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ انکار اس کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافروں سے جنگ کی جا سکتی ہے، جو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں ان سے جنگ کی جا سکتی ہے۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے فضل الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی فضیلت یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے۔ پہلی حدیث ہے زکوٰۃ ادا کرنے والا جنتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبة وتؤدي الزکاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی مراد یہ تھی کہ جو کام اس کو بتائے گئے ہیں اگر یہ سب اس نے کیے تو یہ جنت میں جائے گا۔ اور اس عربی کے جوش و خروش سے، اس کے جذبے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ضرور عمل کرے گا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ اگلی حدیث ہے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسباغ الوضوء شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان والتسبیح والتکبیر یملأ السماوات والارض والصلاة نور والزکاة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک رواه النسائی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے یعنی آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان اور زمین کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ نماز قیامت کے دن روشنی ہوگی اور زکوٰۃ صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ صبر کرنا پریشانیوں اور مصائب میں راہ دکھانے کے لیے روشنی ہے، اور قرآن قیامت کے روز گواہی دے کر تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بنے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ اچھی طرح وضو کرنا آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے، کیونکہ طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، نصف ایمان ہے، اور طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ پھر کہا جا رہا ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر،
یہ میزان کو، زمین و آسمان کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ہر نماز کے بعد ہم انہیں پڑھتے ہیں، اذکار میں ان کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، ایمان، صبر اور قرآن کا ذکر ہے۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ نماز قیامت کا دن بہت ہی، ایک تو اندھیرا ہوگا اور پھر چیخ و پکار اور بڑا ہی خوفناک دن ہوگا، تو اس دن ہر ایک کو نور کی، روشنی کی ضرورت ہوگی، تو نماز اس دن روشنی بنے گی، نور ملے گا نا۔ وضو کرنے والوں کی اعضاء چمک رہے ہوں گے اور روشنی ہوئی ہوگی، اسی میں وہ چلیں گے نا پل صراط میں اور ہر جگہ۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ ان سب کا اہتمام کیا جائے، یہ فرائض ہیں، ان کی ادائیگی کی جائے تاکہ اس دن ہمیں نور مل سکے۔ نماز سے نور ملے گا، وضو سے نور ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے قبر میں نماز کے بارے میں حساب ہوگا، ایمان کے بارے میں حساب ہوگا، اور وہ یہ ہے نا، زکوٰۃ صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور پھر صبر کا ذکر ہے، کیونکہ ہر عبادت، خواہ وہ نماز ہو یا زکوٰۃ کی ادائیگی ہو یا اذکار ہو، ہر چیز کے لیے، چاہے قرآن کی تلاوت ہو یا قرآن کا سیکھنا ہو، سکھانا ہو، اس کا ترجمہ سیکھا جائے، فہم سیکھا جائے، یہ سب صبر سے ہوتا ہے۔ اور صبر کرنے سے اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی، جو بھی غم ہیں، پریشانیاں ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ راستہ دکھا دیتے ہیں، ہدایت کا راستہ، روشنی کا راستہ، روشنی مل جاتی ہے۔ اور قرآن جو ہے نا، یہ قیامت کے دن انسان کے حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف گواہی دے گا؟ حق میں یہ دے گا۔ جب حق میں دے گا تو کیا کرے گا؟ جی، پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گا، روشنی کے ممبر بنے گا، اس کے لیے پرندوں کے جھنڈ بنے گا، اس پہ سایہ کرے گا، اس کے لیے لڑائی کرے گا۔ اور خلاف حجت ایسے بنے گا، کہے گا کہ اس نے تو مجھے دنیا میں چھوڑ دیا تھا، مجھے نہیں کھولتا تھا، نہ پڑھتا تھا۔ تو روز ہمیں کوئی تعداد مقرر کر لینی چاہیے، 10 آیات، 1 ربع، 1 رکوع، نصف پارہ یا پورا پارہ، کہ اتنا ہم نے روز ضرور پڑھنا ہے، اور روز اس کا اہتمام بلا ناغے کرنا چاہیے، کوئی ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے، ان خالد ابن اسلم قال خرجنا مع عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما فقال الربی اخبرنی عن قول اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال ابن عمر رضی اللہ عنہما من کنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة فلما انزلت جعلها الله طهرا للاموال رواه البخاری۔ حضرت خالد بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکلے تو ایک دیہاتی نے کہا، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول والذین یکنزون الذهب والفضة کے مطلب سے آگاہ فرمائیے، یعنی اس کے معنی بتا دیجئے، مطلب بتا دیجئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جس آدمی نے سونا چاندی جمع کیا ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ دی ہو تو اس کے لیے خرابی ہے۔ کنز وہ مال ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ یہ آیت زکوٰۃ کا حکم اترنے سے پہلے کی ہے، یعنی ابھی حکم آیا نہیں، پہلے ہی یہ بات بتا دی گئی کہ اگر سونے چاندی پر زکوٰۃ نہ دی گئی، سونا چاندی خوب جمع کیا گیا تو اس کے لیے خرابی ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال زکوٰۃ کے ذریعے پاک کر دیا، اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے
بال میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے، عاجزی اختیار کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے آج کے ٹاپکس مکمل ہو گئے ہیں۔ اگلی دفعہ ہم زکوٰۃ کی اہمیت پر بات کریں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو بہترین طریقے سے سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔